اس وقت تو ایسی کیفیت ہے جس طرح سمندر میں ایک غرق ہونے والا انسان آخری لمحات میں دعائیں مانگتا ہے، دعا مانگنے کا وقت ہے۔ ایک عظمت کا مینار، ایک بظاہر کمزور پتلا سا انسان، چھوٹے سے قد والا، وہ ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ وقت کے جلادوں نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ یہ بادشاہ ظلم کرتا کرتا مر جاتا ہے۔ دوسرا آتا ہے معتصم باللہ، وہ اس سے زیادہ سخت۔ ایک دن ایسا بھی آیا، اس نے جلادوں کی لائن لگائی ہوئی ہے کہ جب جلاد مارتے ہیں تو چند کوڑے مارنے کے بعد تھک جاتے ہیں، اس لیے اس کا ایمان متزلزل نہیں ہو رہا۔ اس نے طریقہ یہ سوچا، ہر جلاد 2 کوڑے مار کے پیچھے ہٹ جائے، ابھی وہ تھکا نہیں، تازے دم کو نئے جلاد کو سامنے لے آیا جائے۔ کہتے ہیں 80 کوڑے اس طرح مروائے گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے اگر یہ کسی ہاتھی کو مروائے جاتے تو شاید وہ زندگی قائم نہ رکھ سکتا جتنا اس انسان نے اس دن ظلم کو برداشت کیا۔ ہر کوڑا مارنے کے بعد پوچھا جاتا بتا اب تیری کیا مرضی ہے، تو ایک ہی بات کہتے، ہاتھو کتاب اللہ و سنتی، اگر مجھے منوانا ہے تو اللہ کی کتاب سے کوئی بات لے آؤ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لے آؤ، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ آخر اسی حالت میں وقت کا بہت بڑا حاکم معتصم باللہ آگے بڑھ کے اسے کہتا ہے، یا احمد، اے احمد بن حنبل، میں اپنے بیٹے ہارون سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، اور میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے، میں اپنے ان ہاتھوں سے تیری بیڑیوں کو کھولوں گا اور تجھ سے سارے کیے کی معذرت کروں گا۔ امام احمد بن حنبل اسے بھی جواب دیتے ہیں، اگر مجھے منوانا ہے تو مجھے تیرے پیار کی ضرورت نہیں ہے، تیری شفقت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے جو میری بیڑیوں کو کھولے۔ اگر مجھے منوانا ہے تو ہاتھوں کتاب اللہ و سنتی، یا اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل لے آؤ یا محمد الرسول اللہ کے فرمان سے کوئی بات لے آؤ۔ اتنا سچ ہوتا ہے بادشاہ، تو درباری ملا ابن ابی داؤد اور بشیر مریسی دونوں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ تم ہی اس کے ساتھ مناظرہ کرو، اس کے ساتھ بات کرو۔ دونوں آگے بڑھتے ہیں، یونانی منطق اور فلسفے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی ساری بات کو ختم کرتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل آہستہ سے یہی جواب دیتے ہیں، میرے پاس تمہاری بکواس سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اگر مجھے منوانا چاہتے ہو تو یا اللہ کی کتاب سے دلیل دے دو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی بات بتا دو، اس کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ نہیں مجھے منانے کا، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوتوال قاضی ابو یحییٰ کہتا ہے، ایک دن بادشاہ اتنا تنگ آیا، کہنے لگا کہ جاؤ فلاں مقام پہ انہیں لے جاؤ اور اس کی گردن اتار دو۔ تو قاضی قریب جا کے کہتا ہے، اے امام اب کیا ہے، اب تیرے ذہن میں کیا کیفیت ہے، اب تو تلوار تیری گردن کے قریب آ چکی۔ تو کہنے لگے، میری جو پہلے دن بات تھی، جب تلوار چل پڑے گی اس وقت بھی میری یہی بات ہوگی، ہاتھو کتاب اللہ و سنتی، ھذا کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔
وہ کہتا ہے ہم اتنے اتنے بڑے عہدیدار، میں نے اپنی زندگی میں کسی بادشاہ کو اتنا بعظمت نہیں دیکھا جتنا امام احمد بن حنبل کو دیکھا۔ ایک دن اسی طرح سحری کے وقت، رمضان کا آخری عشرہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے اور عبادت کا شوق ہے، صبح سحری کے وقت مار رہے ہیں، چند گھونٹ پانی کے پی کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں مارتے مارتے سارا دن بیت رہا ہے، ظہر کا وقت قریب ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخر ایک شخص پانی لے کے قریب آتا ہے، پانی پلانے کے لیے منہ میں انڈیلتا ہے تو تھوڑے کہ میں روزے سے ہوں، روزہ افطار نہیں کر سکتا۔ جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، خون رس رہا ہے، اتنے چمڑے اور کوڑے مارے گئے۔ اسی حالت میں نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ ابو یحییٰ نماز کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو 4 بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو کھڑے نہ ہو سکے، بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کے نماز نیپ لی۔ جب سلام پھیر کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام صاحب بھی مقتدیوں میں موجود تھے، کہنے لگے آپ پہ دمے جاری ہے، یعنی خون چل رہا ہے، ایسے حالت میں نماز نہیں ہوتی، وضو نہیں رہتا۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا، میرے امام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ابو لولو فاروز نے چھڑا مارا تھا، آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ کا خون نکل رہا تھا، آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا تھا۔ اگر عمر کی نماز ہو گئی تو احمد کی بھی ہو جائے گی۔ تو وہاں تذکرے میں مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، ان ملاؤں کو کون سمجھائے جنہوں نے اس کے دم جاری کو پلید کہا ہے؟ ان کی ساری زندگی دجلہ فرات پہ وضو کی ہوئی نمازیں ایک طرف اور احمد بن حنبل کی خون آلود نماز ایک طرف، ان کی نمازیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ نے تو اپنے دین کے لیے جو اس کی راہ میں کٹ مرتا ہے، حالانکہ حکم ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے اسے غسل دیا جائے، اس کا جنازہ پڑھایا جائے، تو جو اس کے دین کے لیے اپنے خون کو نکلوا دیتا ہے اسے کہا نہ اسے غسل دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کے جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اسی حالت میں اسے دفن کر دو۔ کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، میں اسی حالت میں اٹھا کے پوچھوں گا تیرا یہ حال کیوں ہے؟ وہ کہے گا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ اگر یہ تشدد ہے، اگر یہ سختی ہے، تو محترم ایسی نرمی پہ 1000 بار 3 لفظ ہیں جو اللہ کے دین کو برباد کر دے، ایسی نرمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا عالم دین نہیں تھا جو مامون، معتصم اور واسط کے سامنے کھڑا ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ صرف ایک احمد بن حنبل تھے، اور مجھ جیسے بے وقوف مولوی انہیں پاگل کہتے تھے، جو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بچا کے درمیانی رستے اختیار کر کے بڑے عقل مند اپنے آپ کو تصور کرتے تھے، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پاگل کہتے تھے۔ آج ان پاگلوں کا نام دنیا میں نہیں ہے، اور جس کو پاگل کہا جاتا ہے اس کے نام کو دیکھ کے لوگ چومتے ہیں کہ کتنا عظیم المرتبت انسان تھا۔ اگر امام احمد بن حنبل بھی سمجھوتا کر لیتے، اور آپ اندازہ فرمائیں عبداللہ جو امام احمد کا بیٹا ہے، کہتا ہے ایک دن میں